जी मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। तो 2023, ठीक है जी। तो ज़ाहिर बात है, नया साल है। हम लोगों ने ये नया साल बड़े अच्छे तरीके से मनाया है और एडवांस ही हमने इसको ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये बरकत का साल होगा, सलामती का साल होगा और इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक रियलिटी भी है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खुदा का प्लान पूछा होगा कि खुदावन तेरी क्या मर्जी है इस साल में, इस साल में तू क्या करने वाला है, हमें बता, ताकि हम पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें इंटर हो सकें या उस मर्जी में जो है उसके मुताबिक हम रिएक्ट कर सकें। बहुत कम लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने अपनी ही मर्जी जो है वो खुदा को बताई होगी कि हम इस साल में ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खुदा की मर्जी पूछी होगी। तो खुदा की जो मर्जी है अल्टीमेट, ये बहुत अहम है। उसका जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि हम बेशक हम ईमान रखते हैं, बिलीव करते हैं, खुदावंद ये साल हमारे लिए ये होगा, ये साल ये होगा, ये साल ये करेगा, इस तरह करके। लेकिन अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया में बड़े बड़े एनालाइजर हैं, असेसर हैं, जो असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं हालात को, इकोनॉमी को, सर्कमस्टांसेस को, देखते हैं सारे इर्द गिर्द कि फाइनेंशियल हालात दुनिया के कैसे होंगे, मौसमी हालात कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जब हम दुनिया की रिपोर्ट देखते हैं, जब हम उनकी बातें सुनते हैं, तो उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं है। वो हमें क्राइसिस बताते हैं कि क्राइसिस आने वाले हैं, या इस साल में क्राइसिस हैपन होंगे, इस एरिया में जो क्राइसिस हैं ये हैपन होंगे, ये लाइफ का जो हिस्सा है दुनिया का, ये डैमेज होगा, इफेक्ट होगा। तो मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि हमें खुदा की जो मर्जी है उसको जरूर जानना चाहिए। बाज़ का खुदा जो है अपनी मर्जी उन लोगों को बताता है जो उस मर्जी को जानना चाहते हैं, जो उस मर्जी को जानना नहीं चाहते, जो अपनी मर्जी ही स्टैब्लिश कर लेते हैं और सिर्फ उसी को परस्यू करते हैं, उसी के लिए दुआएं करते हैं, उसी को अपना अपना जो ईमान है उसी पर फोकस कर लेते हैं। खुदा उनसे अपनी मर्जी शेयर नहीं करता, लेकिन उन लोगों के साथ वो करता है जो उसे परस्यू करते हैं। कपल ऑफ एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और यकीनन वो आपकी हेल्प करेंगे। अब देखें, ये रियलिटी है। खुदावंद यीशु से ने कहा यहूदियों से कि तुम दुनिया के जो हालात हैं या जो साइंस हैं उनको देखकर तुम अंदाज़ा लगाते हो, अगर इस साइड से बादल जो है वो लाल है या इस तरह करके कुछ है तो हम ये सोचते हैं, या तुम लोग ये सोचते हो कि हवा आएगी, बादल आएंगे, बारिश आएगी, समथिंग लाइक दैट। तो खुदावंद कहता है जब इन चीज़ों में तुम इम्तियाज़ करते हो या इन चीज़ों को तुम परखते हो, तो फिर इन बातों को क्यों नहीं परखते कि वक्त जो है वो नज़दीक है। खुदावंद साइंस और वंडर जो है वो दिखाता है कि क्या होगा। पुराने अहदनामे में देखें, यूसुफ को खुदा ने एक ख्वाब दिखाया कि 7 साल जो है ये फसल जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और 7 साल जो है वो कहत होगा। अब आप देखें कि यूसुफ ने रिएक्ट क्या किया। उसने इस सारे ड्रीम के लिए कोई दुआ नहीं की। खुदा ने अपनी मर्जी उस पर एक्सप्लेन की या खुदा ने अपनी मर्जी उस पर ज़ाहिर की, लेकिन उसने उसके ऑपोजिट की दुआ नहीं की कि खुदावन ये ऐसे ना हो, ये ऐसे ना हो, रहम कर, ये कर, वो कर।
بلکہ وہ خدا کی مرضی کے ساتھ موو ہوا۔ جب خدا نے اسے یہ دکھایا کہ 7 سال جو ہے فصل ہوگی، تو اس نے 7 سال فصل جمع کی۔ اور جب خدا نے اسے بتایا کہ 7 سال قحط ہوگا، تو پھر اس نے اس فصل کو 7 سال کے لیے یوز کیا۔ وہ خدا کی مرضی کے ساتھ موو ہوا، نہ کہ خدا کی مرضی کے اپوزٹ۔ اگر آج یہ مرضی ہم پر ظاہر ہوتی، خدا ہمیں یہ دکھاتا کہ دنیا کے اندر یہ حالات ہونے والے ہیں، قحط آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، تو ہم شاید اس کے اپوزٹ دعا کرنا شروع کر دیتے کہ خداوند اپنی مرضی کو روک لے، اپنی مرضی کو پورا نہ کر، میری مرضی یہ ہے، اس کو پورا کر۔ خدا کی جو حکمت ہے وہ عقل سے بالا تر ہے۔ خدا کے کام ہماری عقل سے بالا تر ہیں۔ اگر خدا کسی کو مارتا ہے تو وہاں پر بھی حکمت ہے، اگر خدا کسی کو بچاتا ہے تو وہاں پر بھی حکمت ہے، وہ برکت دیتا ہے تو وہاں پر بھی حکمت ہے، اگر وہ قحط لے کر آتا ہے تو وہاں پر بھی حکمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مایوسی، 3 مایوسی ہیں۔ وہ پورب میں ستارہ انہوں نے دیکھا اور اسے فالو کرتے ہوئے وہ بیت لحم میں آئے، یروشلم میں آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مایوسیوں کو ستارہ ہی کیوں دکھایا، یہودیوں کو کیوں نہیں دکھایا؟ کیونکہ مایوسی جو ہیں وہ ستاروں کا علم رکھتے تھے اور بلیو کرتے تھے۔ یہودیوں کے پاس نہ تو علم تھا اور نہ وہ بلیو کرتے تھے ان چیزوں کو۔ تو خدا سائنس جو ہے ڈفرنٹ طرح کے انہی لوگوں کو پر ظاہر کرتا ہے، انہی کو بتاتا ہے جو اسے بلیو کرتے ہیں۔ اور اگر اس دور کے اندر مایوسیوں کے پاس انفارمیشن تھی یا یہ علم تھا یا یہ چیزیں ایسے کام کرتی تھیں، تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر یوسف کے دور کے اندر خدا نے یوسف پر ظاہر کیا کہ میں قحط لے کر آؤں گا، میں برکت کے سال دوں گا، تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہر سال خدا کی مرضی کو جانیں، اور اگر دنیا کے اندر جتنے بھی آپ کے انالائزر ہیں یا اکنامی کے انالائزر ہیں یا کہ آگے موسمی حالات بتاتے ہیں یا دنیا کی اور حالات بتاتے ہیں، تو ضرور اپنا کان جو ہے تیار رکھیں ان باتوں کو سننے کے لیے، اپنی سوچ میں یا اپنے خیالات جو ہیں وہاں پر رکھیں، ان پر میڈیٹیٹ کریں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں، ٹریولائز نہ کریں۔ خدا ایسے لوگوں کے تھرو آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کیا ہونے والا ہے، تاکہ آپ ان حالات میں اپنے آپ کو مینج کر سکیں، خدا سے دعا کر سکیں۔ خداوند یہ دیکھ، خبروں میں یہ بتایا جا رہا تھا، یہ رپورٹ ہے، یہ انالائزر یہ بتا رہے ہیں موسم خراب ہونے والا ہے، یہ سال موسمی حالات طور پر بہت خراب ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی یا سردی بہت زیادہ ہوگی اس سال کے اندر، یا اس سال میں جو ہے وہ اکنامیکلی بڑے کرائسس آئیں گے، یا اس سال میں گندم بڑی کم ہوگی، چینی بڑی کم ہوگی۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں خداوند، تو آپ خداوند سے دعا کر سکیں، خداوند دیکھ لے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر یہ حالات آتے ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں تو ہمیں انف وزڈم دے تاکہ ہم سروائیو کر سکیں۔ ہمیں بتا کہ ہم اپنا انتظام کیسے کریں، ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر، ہم تیری مرضی کے ساتھ موو ہونا چاہتے ہیں۔ اگر تو مشرق کی طرف جائے گا تو ہم مشرق کی طرف جائیں گے، اگر تو مغرب کی طرف جائے گا تو ہم مغرب کی طرف جائیں گے، خدا کے اپوزٹ نہ جائیں، خدا کی مرضی کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ہم بعض کا خدا کے اپوزٹ دعائیں کرتے ہیں، اس کی مرضی کے اپوزٹ دعائیں کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر خدا نے کہا کہ میں اس بندے کو مار دوں گا، یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو بچا لے، اس کو چھوڑ دے خدا، اس کو معاف کر دے خدا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے
اس کے مارنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عقل زیادہ ہے خداوند سے؟ خداوند کی مرضی کے ساتھ چلیں. آپ خدا سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، خدا سے آپ بات کر سکتے ہیں اور خدا سے پوچھ سکتے ہیں خداوند یہ شخص اس تکلیف کے اندر ہے، میرے اندر اس کے لیے یہ درد ہے، یہ پین ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے یہ کروں، تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا مرضی ہے. اگر تو چاہے خداوند سے پوچھے. خداوند اگر تو چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے میں دعا کروں تو میں دعا کرتا ہوں کہ شفا دے. تو دنیا کے جو حالات ہیں یہ کافی اپوزٹ جا رہے ہیں. ہماری دعاؤں سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے بلیف سسٹم سے جو ہم برکت کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ سال ایسا ہوگا، یہ سال ویسا ہوگا، آپ دوسری طرف بھی دیکھیں. یہ ساری باتیں رانگ نہیں ہیں، لیکن ان باتوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان باتوں پر فوکس کرتے ہوئے ریالٹی کو اگنور کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے ڈینجر ہوگا. بائبل بڑی پڑھی ہے کہ خدا نے یہ سارے کام اپنے لوگوں کو بتائے، اور جن لوگوں نے انہیں بلیو کیا، اپنا انتظام کیا، وہ بچ گئے، اور جنہوں نے بلیو نہیں کیا وہ مر گئے. اب دیکھیں، کشتی بن رہی تھی، نووا کشتی بنا رہا تھا، وہ کہہ رہا دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن بلیو نہیں کیا کسی نے اس کو. آج بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے، آپ بلیو نہیں کرتے. تو ضرور ان باتوں پر میڈیٹیٹ کریں. آپ کے ارد گرد جو ہے وہ نالج ہے. خدا ڈفرنٹ لوگوں کے تھرو کلام کرتا ہے. تو اس لیے جب یہ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، تو آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈرنا شروع ہو جائیں، آپ خوف زدہ ہو جائیں، بلکہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. خداوند آج میں نے یہ سنا ہے، خبروں کے اندر یہ بات آ رہی تھی، فلاں بندہ یہ بات کر رہا تھا، مجھے بتا میں کیا کروں، میں اپنا اور اپنے گھرانے کا کیسے انتظام کروں، میں کیسے موو کروں اس حالات کے اندر، مجھے کیا کرنا ہے. تو خداوند یقیناً آپ کی رہنمائی کرے گا. تو خداوند کی مرضی کے ساتھ کام کریں، اس کی مرضی کو جانیں، اس کی مرضی ہی الٹیمیٹ سب کچھ ہے. امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں آپ کی ضرور ہیلپ کرے گی. خدا حافظ.